ویلکم ٹو تھنگز دیٹ میٹر کلاس. الحمدللہ ہماری سیریز چل رہی ہے پوری پازیٹیو ایموشنس کے اوپر, اور جو لوگ ریگولر اٹینڈ کر رہے ہیں امید ہے بہت فائدہ ہو رہا ہوگا. لاسٹ کلاس میں ہم نے کوگنیٹیو ڈسٹورشنز کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا اسی سیریز سے ریلیٹڈ. بیسیکلی کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ہوتے ہیں ذہن کی کچھ فالٹی تھنکنگ, جو ہم نے 14 کوگنیٹیو ڈسٹورشن تقریباً ڈسکس کیے تھے, 14 سے 12. تھوڑی سی ریویژن اگر ہم کریں, فلٹرنگ ہے, پولرائز تھنکنگ ہے, اوور جنرلائزیشن ہے, جمپنگ ٹو کنکلوژنز. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہر ایک کے ذہن میں آتے ہیں. ان کے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سائیکو ہو گیا ہے. ان کے آنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, ہمارا مائنڈ بائسڈ ہوتا ہے بہت سی چیزوں کو لے کے, ٹھیک ہے نا. اور شیطان کے وسوسے بھی ظاہر ہے ان کو بھی ہم کوگنیٹیو ڈسٹورشن کی کیٹیگری میں ہی ڈالتے ہیں, بلکہ آج شیطانی وسوسوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ریلیجس او سی ڈی جسے ہم کہتے ہیں, یعنی بہت ہی سویئر قسم کے جو وساوس شیطان کی طرف سے آتے ہیں, تو یہ سب کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ہوتی ہیں. تو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اگر پرابلم پتہ لگ جائے تو ہاف سلوشن ہمیں پہلے ہی مل جاتا ہے اگر پرابلم آئیڈینٹیفائڈ ہو جائے, ٹھیک ہے. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ a problem identified is half the problem solved. تو انشاءاللہ باقی ہم دیکھیں گے سلوشن ان لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث, اینڈ سائیکالوجی کو بھی کچھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سو بیفور ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹوڈیز ٹاپک جو کہ او سی ڈی ہے, وسوسے ہیں. او سی ڈی کی جو عربک ٹرم یا اسلامک ٹرم آپ کہہ لیں, وسوسے, شدید قسم کے وسوسے, اور بیسیکلی سائیکالوجی کی لینگویج میں او سی ڈی آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر, یعنی بہت سویئر قسم کی آبسیشنز اور کمپلشنز آنا کچھ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. مطلب لوگ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں, بار بار بیڈ شیٹ چینج کرتے ہیں, یا کسی ایک چیز کو ہی سوچتے رہتے ہیں بیٹھ کے. کبھی کبھی ہونا اٹس آل رائٹ, سب کو ہوتا ہے, ایون مجھے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی چیز گر جائے, کوئی بیڈ شیٹ گندی نظر آ جائے, بندہ صاف کر کے پھر جب تک بدل نہ لے چین نہیں آتا, ٹھیک ہے. یا کوئی چیز زمین پہ گر جائے, جب تک زمین صاف نہیں کر لے چین نہیں آتا. دیٹس ناٹ او سی ڈی, ڈونٹ مسٹیک اٹ فار او سی ڈی. وہ او سی ڈی نہیں ہے, ٹھیک ہے. او سی ڈی بہت 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 سویئر انگزائٹی پرابلم ہے, سویئر انگزائٹی پرابلم. جب بندہ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کو باقاعدہ دورہ پڑنے لگتا ہے کسی بھی چیز کو لے کے. آبسیشنز اور کمپلشنز اس سویئر قسم کی ہوتی ہیں. اس کا رونے کا دل کرتا ہے, رونے لگ جاتا ہے, لٹرلی چیخیں مارنے لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, جب تک وہ چیز وہ کر نہ لے جس کا اس کو دل کر رہا ہے. تو او سی ڈی از ویری ڈفرینٹ. دیکھیں سارا لبے لباب جو بھی ہم چیز پڑھیں گے انشاءاللہ, جب سلوشن کی ہم بات کریں گے تو دیکھیں لبے لباب یہی ہے کہ جتنا ہمارا عقیدہ سٹرونگ ہوگا, عقیدہ سے مراد ہے یعنی ہمارا ورلڈ ویو, ہمارا بیلیف سسٹم, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان, ٹھیک ہے, اور اسلامک کنسیپٹس ہمارے جتنے سٹرونگ ہوں گے اتنا ہمارا زیادہ چانس ہے زندگی کے مسائل سے ڈیل کرنے کا اور پازیٹیو رہنے کا. ادروائز دیکھیں بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اب کافی پرابلمز آتے ہیں, یوتھ کے کویسچنز آتے ہیں ہمارے ان باکس میں. جیسے ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا کہ ایک سسٹر ہیں, ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا, یو کے میں ہے, امریکہ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. تو آئی انڈرسٹینڈ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت ڈسٹریسنگ چیز ہوتی ہے, ایک بڑا انگزائٹی والا پورا پروسیس ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, اسپیشلی ویزا لگوانا, پھر ویزے کا ویٹ کرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ اس لیول پہ ان کو ڈپریشن ہو گئی کہ انہوں نے ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دی, اور وہ ایک انکل تھے, انہوں نے انہیں عین مومنٹ پہ بچا لیا, ادروائز شی واز ڈیڈ. تو یہ ابھی ریسنٹ کیس آیا. اب دیکھیں یہ پرابلمس کب اتنے انٹینسیفائی, اتنی ایکسٹریم پہ کب چلے جائیں گے کہ ایک بندہ چھلانگ لگا دے بیسڈ آن اے ویزا ریجیکشن. تو اس میں ظاہر ہے شیطان کا بھی رول ہے, شیطان ہوپلیس کرتا ہے, پرابلم کو میگنیفائی کر کے دکھاتا ہے, پرابلم اتنا ہوتا نہیں, وہ اوور تھنک بہت کراتا ہے شیطان. پھر بندہ خود بھی اپنے اوپر رحم نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, وہ دعائیں نہیں کرتا جو تکلیف کے موقع پہ کرنے والی دعائیں ہیں, وہ الفاظ نہیں کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ تو دعا سکھائی اللہ کے نبی نے, جب کوئی حادثہ ہو, ریجیکشن آئے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہو, یہ دعا کہنی چاہیے, ٹھیک ہے, ریلیف ملتا ہے. پھر ظاہر ہے اس کا بیلیف سسٹم نہیں اسٹرانگ, اس کے لیے ساری کی ساری سکسیس دنیا ہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی سارا بیلیف سسٹم ہی ڈسٹارٹیڈ ہے. جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس کا کر دیا گیا انفارچونیٹلی, یونیورسٹیز نے, اسکولوں نے انہیں گھول کے پلا دیا ہے کہ بس امریکہ جانا, یو کے جانا یہی واحد سکسیس ہے, کسی آئی وی لیگ میں جانا یہی واحد سکسیس ہے اصل میں, ادروائز تم بہت بڑے فیلئر ہو, ٹھیک ہے. تو جب پیسے کو ہی دین بنا دیا گیا, پیسے کو ہی ریلیجن بنا دیا گیا, تو پھر اس لیول کی ڈپریشن آتی ہے
کہ انسان پھر اس طرح خودکشی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو میرا پوائنٹ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جتنا عقیدہ سٹرونگ ہوگا ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے. ملک اللہ کا ہے, امریکہ ہو یو کے ہو, کس کا ملک ہے؟ اللہ کا ہے. ویزا کس نے لگوانا ہے؟ اللہ نے لگوانا ہے. ٹھیک ہے, نہیں لگا تو اس میں کوئی بہتری ہے. تو جب تک وہ تقدیر, وہ عقیدہ, وہ اللہ پہ بلیف سٹرونگ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جب تک ڈس اپوائنٹمنٹ سے ڈیل کرنے کا اسلامک طریقہ نہیں آتا, وہ دعائیں نہیں آتی, آخرت پر ایمان سٹرونگ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تب تک بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ 21ویں صدی کی لائف بہت فاسٹ پیسڈ ہے. یہ اتنی کٹ تھروٹ ورلڈ میں آپ رہ رہے ہیں, اتنے کٹ تھروٹ ورلڈ میں آپ رہ رہے ہیں کہ ڈپریشن یوں آئے گی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریجیکشن ہو جاتی نا, جاب نہیں ملتی, ریجیکٹ ہو گئے, گروتھ نہیں ہو رہی, اس پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پروموشن نہیں ہو رہی, اس پہ الگ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, کوئی پروجیکٹ کیا, اس پروجیکٹ کا کم بیک نہیں ملا, اس پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, بزنس شروع کیا, اس کا ریٹرن نہیں آیا, اس پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, یوٹیوب چینل شروع کیا, اس کے سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے, اس پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. یعنی اتنی فاسٹ پیس لائف ہے 21ویں صدی کی, اور اتنا کٹ تھروٹ ہے, اتنا کمپٹیشن ہے کہ اگر آپ کو اسلام کا نہیں پتا آپ گئے, مطلب آپ کا حشر نشر ہو جائے گا, آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے مینٹلی. ٹھیک ہے, آپ سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ڈپریشن بہت سکائی راکٹ جا رہی ہے, بہت سکائی راکٹ جا رہی ہے, اور سٹریس بھی بہت اوپر جا رہا ہے لوگوں کا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس فاسٹ پیس لائف میں ہر کوئی نہیں چل سکتا. ناٹ ایوری ون کین ہینڈل دی چیلنجز آف 21st century اینڈ کٹ تھروٹ اور لٹرلی سروائیول آف دا فٹسٹ جو سوسائٹی ہم نے بنا دی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس کا حل یہی ہے کہ دین اسلام کی تعلیم حاصل کریں, اپنے بچوں کو شروع سے اسلام پڑھائیں, ان کے عقیدے سٹرونگ بنائیں, ان کا بلیف سسٹم سٹرونگ بنائیں, ان کو ریجیکشن سے ڈیل کرنا سکھائیں. ٹھیک ہے, تو یہی اسی کی ایک چھوٹی سی کوشش یہ کلاس ہے, جو آگے ہم سولوشنز ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ریگریٹس, ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ آل دیز تھنگس. لوگ کے ویزاز ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, پھر وہ بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں. نیچرل ہے, میں کوئی اتنا بلیم نہیں کرتا. آئی انڈرسٹینڈ انگزائٹی ہوتی ہے, اور کافی کچھ داؤ پہ لوگوں نے لگایا ہوتا ہے, تو ان کے پلانز ہوتے ہیں, وہ پلانز ایک دم ٹھپ ہو جائیں, پھر دکھ تو ہوتا ہے, نیچرل ہے, انسانی رویہ ہے. لیکن انشاءاللہ ود اے اسٹرانگ بلیف ان اللہ سبحانہ تعالیٰ, اسٹرانگ بلیف ان قدر, اور اسٹرانگ بلیف کہ سکسیس اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تو انشاءاللہ یو کین ڈیل ود پرابلمس. لیکن بات اصل میں یہ کہ یہ صرف جملے دیکھیں کافی نہیں ہے. صرف یہ جملے کہنا کہ اللہ کی رضا میں ضرور کوئی بہتری ہوگی, یو ہیو ٹو لیو بائی دیٹ, یو ہیو ٹو ایکچولی لیو بائی دس سینٹینس کہ اللہ کی ہر فیصلے میں بہتری ہے. ہاؤ کین یو لیو بائی اٹ؟ نمازیں پڑھ کے. جب آپ 5 وقت سجدہ اللہ کو کریں گے, آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, آپ جب جھکیں گے اللہ کے آگے 5 ٹائم, اپنی دنیا کو سیکریفائس کر کے, اپنی روٹین کو سیکریفائس کر کے, اپنے ٹائم کو سیکریفائس کر کے 5 وقت ٹائم نکالیں گے نماز کا, پھر یہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنے گی چیز کہ سب اللہ کے ہاتھ میں اور سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ادروائز یہ صرف جملے ہیں, یہ ایمٹی سینٹینسز ہیں, ان کا امپیکٹ کچھ خاص نہیں ہوگا. تو اس لیے ان جملوں کو پریکٹس کرنا ہوگا, ان کو اپنی لائف کا حصہ بنانا ہوگا, اور وہ فریم ورک فالو کرنا ہوگا جو دین اسلام نے فریم ورک دیا ہے. صبح شام کے اذکار کرنے ہوں گے, ٹرانسلیشن ذہن میں رکھ کے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, صبح شام کے اذکار, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. 3 بار صبح, 3 بار شام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 بار یہ صبح اور شام پڑھتا ہے دعا, موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اب دیکھیں کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے. اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ کے بھی کوئی نقصان ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, خدا نخواستہ جیسے یہ کسی کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے, یا کوئی جو ہے نا وہ پرابلم آ جائے, دین واٹ؟ کیونکہ اس دعا میں تو گارنٹی ہے کہ پرابلم نہیں آئے گا. پہلی بات, اس دعا میں یہ کوئی گارنٹی نہیں پرابلم نہیں آئے گی. اس دعا میں گارنٹی یہ ہے کہ کوئی چیز نقصان نہیں آپ کو پہنچا سکتی. ٹھیک ہے, تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے کے باوجود بھی اگر نقصان ہو جائے تو اس نقصان میں شر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس دعا نے شر ہٹا دیا ہے. سمجھ رہے ہیں, کبھی کبھی نقصان میں کیا ہوتا ہے؟ خیر. کچھ نقصان میں شر ہوتا ہے, بہت شر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نقصان آپ کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے, کہیں کا نہیں چھوڑتا. کچھ نقصان میں خیر ہوتی ہے, وہ چیز آپ کو گرو کراتی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں میں تو ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا ہوں, اگر کسی کو یہ پرابلم آتی ہے, اسٹڈی ویزا ریجیکٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, میں انہیں کہتا ہوں کہ لرننگ پوائنٹ کیا ہے, لرننگ پوائنٹ لکھو, بجائے کہ اس پہ رونے پہ کہ یہ کیوں ہوا. تم لرن ہی نہیں کر رہے, گرو ہی نہیں کر رہے, بار بار ریجیکشن ہوگی, بار بار ڈپریس ہو گئے, تو فائدہ. تو لرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ اٹس ہائی ٹائم میں اپنا بلیف سسٹم اسٹرانگ کر لوں.
اٹس ہائی ٹائم میں اپنا عقیدہ اسٹرانگ کر لوں, میں دین اسلام پڑھنا شروع کر دوں, تاکہ فیوچر کی ڈس اپوائنٹمنٹس میں مجھے یہی ڈپریشن دوبارہ نہ ہو اور مجھے میرا بلیف اسٹرانگ ہو چیزوں کو لے کے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سنبھالتا ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے. تو بہرحال یہ تو ایک لب لباب ہے ہر بات کا کہ پلیز اسلام کا علم حاصل کریں, دین کا علم حاصل کریں, ٹھیک ہے نا, اور عقیدہ پڑھیں, کوئی کورس پڑھیں, قرآن مجید پڑھیں ڈیٹیل میں, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ کے بارے میں پڑھیں, تقدیر کے بارے میں پڑھیں وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ تعالیٰ, اور تھوڑا سا اپنا ذہن کھلا رکھیں, لک ایٹ دی برائٹر سائڈ, نعمتوں کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ غور کریں, کوئی ایسی بات نہیں. سو کمنگ ٹو دا ٹاپک, او سی ڈی بڑا کامن مسئلہ ہے آج کے دور کا, آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, اور اس کو جو ریلیجس او سی ڈی ہے اس کو اسکروپولوسٹی کہتے ہیں سائیکالوجی میں, پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز میں. بیسیکلی یہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے او سی ڈی, ٹھیک ہے, آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, جس میں بہت ہی شدید آبسیشنز اور کمپلشنز ہوتی ہیں انسان کو. یعنی مثال کے طور پہ اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی تو وہ بات اس طرح کی آبسیشن اور کمپلشن بن جائے گی کہ جب تک وہ اس چیز کو کر نہیں لے گا تب تک وہ شدید انگزائٹی کا شکار ہوگا, اور اس لیول کی انگزائٹی کا شکار ہوگا کہ اس کو رونا آئے گا بہت زیادہ, یا اس کا گزارا نہیں ہوگا, یعنی اس سے بیٹھا نہیں جائے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو جنرلی یہ 3-4 قسم کے او سی ڈی جو ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ریلیجس او سی ڈی کی ابھی بات کریں, ٹھیک ہے. تو ریلیجس او سی ڈی میں سب سے پہلے وسواس القہری کی کیٹیگری آتی ہے. ان کو وسواس کہتے ہیں, شیطانی وسوسے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں شیطان بہت ایکٹیو ہے, اور شیطان کو اگر آپ کی کمزوری پتہ لگ گئی, اس کو اگر یہ پتہ لگ گیا جو کہ اسے پتہ ہے, جو آپ کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے کہ جی ان کو یہاں سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, یہاں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے انہیں, ٹھیک ہے, اگر اس نے وہ نس پکڑ لی آپ کی تو پھر وہ وہیں سے بار بار اوور تھنکنگ کرا کے جو ہے وہ آپ کا ایمان خراب کرے گا. تو وسواس القہری جو ہے یہ ہے اوور ویلمنگ وسپرز, ٹھیک ہے, اور ان کو سائیکالوجی کی لینگویج میں کہتے ہیں اسکروپولوسٹی, دا کلینکل لٹریچر ٹرم فار او سی ڈیز ریلیٹڈ ٹو ریلیجیوسٹی. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ او سی ڈی کی جو ایٹیولوجی کہہ لیں, سمٹمز, ریزنز بھی کہہ لیں, یا اس کی جو بیسز ہے وہ کیا ہے کہ او سی ڈی کیوں ہوتا ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ ریسرچز ہمارے پاس ہیں, اور بڑی عجیب بات ہے, گٹ جو ہے آپ کا اس کی وجہ سے او سی ڈی ہوتا ہے, گٹ کے ساتھ تعلق ہے آپ کے, ٹھیک ہے, او سی ڈی. دوسرا آپ کے برین کے ساتھ تعلق ہے او سی ڈی کا, سوچوں کے ساتھ تعلق ہے, گٹ کے ساتھ تعلق ہے. ایک آرٹیکل ہے, اس آرٹیکل کا لب لباب یہ ہے, ریسرچ ہے, آرٹیکل نہیں ہے, ریسرچ ہے, سائیکولوجیکل ریسرچ, کہ جو لوگ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اور راتیں جاگتے ہیں تو ان کو وہ بہت زیادہ ولنریبل ہیں او سی ڈی کے لیے, بہت زیادہ ولنریبل ہیں. دس سمز اٹ آل اپ کہ جین زی کو او سی ڈی سب بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, کیونکہ روٹین یہ ہے رات کو جاگنا اور فاسٹ فوڈ بہت کھانا. فاسٹ فوڈ میں کچھ ایسے مائکروبز ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ جو گٹ کو جا کے افیکٹ کرتے ہیں, اور گٹ جو ہے یہ ڈائریکٹ برین کو افیکٹ کرتا ہے اور پھر او سی ڈی کاز کرتا ہے. وہ ڈیٹیل سائنس میں ہمارے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے.